آج مومند ضلع کے افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر 50 خارجی دہشت گرد مارے گئے، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ مختلف رستوں کے ذریعے پاکستان کے اندر آ رہے تھے، اور اس کے بعد میزائل نے اسٹرائک کیا اور وہ مارے گئے اس کے اندر۔ لیکن یہ معاملہ متوازی چل رہا ہے، دوحہ کے اندر بات چیت کا بھی آغاز ہے۔ طالبان کی حکومت کی طرف سے بذریعہ قطر بتایا گیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے۔ یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ ہندوستان کا جو اس کے اوپر فنگر پرنٹ ہے آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض سے، جو سابق ڈی جی ملٹری آپریشن ہے اور سابق کور کمانڈر کوئٹہ اور لاہور رہ چکے ہیں، کیونکہ بطور ڈی جی ایم او اور بطور کور کمانڈر کوئٹہ یہ بالکل ڈیٹیلز کے اندر ہوں گے کہ ایسے معاملات کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ تو جنرل صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہم انگیج رہیں گے، اس بارڈر میں اگر خطرات ہیں اس کو مینیج کریں گے، کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ مشرقی بارڈر کی طرف ہوتا ہے۔ اب وہ مشرق اور مغرب آپ کو بظاہر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں دونوں بارڈرز کو متحرک رکھے ہوئے ہیں۔ تو بطور ڈی جی ایم او یہ ہم نے وار گیم کیے ہوئے ہیں، سناری ایم شور کیے ہوں گے کہ جی اگر دونوں طرف سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس کے سوال کا جواب دوں، لیٹ می اسٹیٹ اے فیو تھنگس۔ ایک تو پاکستان از فیسنگ ڈیفیکلٹی آن دا ویسٹرن بارڈر فار لاسٹ 20 ایئرس پلس، ٹھیک، اور وہاں سے ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور باقی بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ وہاں سے آ رہے تھے، وہ آتے تھے۔ ایک سٹیج یہ آئی کہ وی ور فائٹنگ ود دیم، اینڈ پھر وہ وہاں جا کے افغانستان میں بیٹھ کے، اور اب وہ وہاں سے افغانستان سے آتے ہیں فار لاسٹ مینی ایئرز ناؤ۔ ٹھیک، تو یہ بالکل اٹ واز کلیئر ٹو دا پلانرز ان دا ملٹری، ساری آپشنز پہ کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، This was an option which was discussed several times, and particularly I would believe that in last few years, because ہماری سمپل ایک ٹیک تھی طالبان رجیم سے کہ یہ لوگ جو پاکستان کے اندر آ کے کاروائیاں کرتے ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں۔ They keep talking but they don't do anything. اور ہر جگہ ہم نے جرگے بھی کیے، ہم نے پوائنٹ پرسنز بھی بھیجے، ہم نے آفیشیل ڈائلاگ بھی کیا، ڈیفنس منسٹر فارمر سب گئے۔ Absolutely, from the top political level down to any level، اس پہ بہت پاکستان نے ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، but this scenario looked developing۔ اب کوئی بھی state، any state worth its name would eventually do to secure itself by all means including military means۔ ٹھیک، military mean was not the priority option۔ ٹھیک، اور بات وہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی افغانستان کے لوگوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی افغانستان سے بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی بیسکلی یہ تھی، اور سمپل آس تھی، کنٹرول دیز گائز، دے آر کمنگ ان ٹو پاکستان، آ کے یہاں پہ یہ پاکستان میں فساد کریٹ کرتے ہیں، کیجولٹیز کرتے ہیں اینڈ ڈسٹربنس کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان کو روکنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری افغانستان کے اوپر ریٹ ہے، وچ دے کلیم، ریٹ آپ کے خیال میں واقعتاً ہے، ان کی صلاحیت ہے ان کو روکنے کی، یا وہ کسی اور گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اٹس آلسو ناٹ ویری امپورٹنٹ کہ صلاحیت ہے، یعنی انٹینٹ بالکل کلیئرلی شو کرنی چاہیے۔ اف دے ڈو ناٹ ہیو، اگر ان کے کوئی کمیاں ہیں، کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں، تو دے کین ہائی لائٹ دوز، اور وہ کمیاں اور وہ کمزوریاں ان کی پوری کی جا سکتی ہیں۔ اٹ از دا ایشو آف انٹینٹ۔ اور انہیں کبھی یہ مانا نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، وہ آخر دم تک یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ کا اندرونی معاملہ۔ سو اٹ واز بیسکلی ایک پیک آف لائز اینڈ آل، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ہیز بین گوئنگ آن۔ تو فائنلی پاکستان ریئیکٹڈ، اور پھر یہ بارڈر پہ اس طرح کی سچویشن بنی۔ لیکن اب اس کے ساتھ یہ وار گیم ہوا ہے۔ ٹھیک، پہلے تو لیٹ می آنسر دس کوسچن کلیئرلی، اٹ ہیز بین وار گیمڈ۔ اور اگر اس پیریڈ میں دا انڈینس تھنک that they can take advantage of it، وہ بھی وار گیم ہوا۔ ٹھیک، how to deal with them at this stage and effectively انشاءاللہ۔ تو جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ افغان طالبان کی اب کیا سچویشن ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لیکن اب ان کو انکریجمنٹ دلی کی طرف سے ہر قسم کی ہے۔ پہلے تو شاید
شاید کیا یقین خاموشی سے تھی. اب تو جا کے ان کا امبیسڈر وہاں پہ بیٹھتا ہے اور وہاں جا کے پریس کانفرنسز کرتا ہے اور پھر واضح انٹینٹ کے ساتھ. تو ہندوستان کیا ریسورسز بھی پور ان کر سکتا ہے؟ کیا اس جگہ پر وہ مزید اس کو اپنی ایک باگرام بیس میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ میں ذرا اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ تو بہت مشکل ہے. ریسورسز ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف سم ایڈوائزرز, سم ادر پیپل کین کم دیر. وہ ہیں آلریڈی وہاں پہ جو ان کو کچھ لوگوں کو ٹریننگ بھی کراتے رہے, پیسے بھی دیتے ہیں, ٹارگیٹنگ کا بھی سارا سسٹم کرتے ہیں. سو وی نو اٹ, وچ از وائی یہ نام دیا گیا اور بڑا کانشیسلی یہ نام دیا گیا کہ ہو دیز گائز آر. ٹھیک. The issue is what Afghan Taliban regime is doing, it is not in the interest of Afghanistan. It is not in the interest of this region. And there are countries around this, jisme China hai, Central Asia hai, Iran hai, even GCC. And in my understanding at this point in time, even United States would want to have some stability in this region. ٹھیک. And there are obvious reasons for that. تو طالبان یہ کر کیوں رہے ہیں؟ Survival. سروائیول تو ویسے ان کو ہے نہیں. ہم نہیں, there are issues, there are very serious issues, اور within them Mullah Yaqub is pursuing a different strategy and the other people are pursuing a different strategy. Mullah Yaqub wants to ascend to power now. He wants to come out of the shadows of Mullah Umar and wants to be there now in Kabul. ٹھیک. تو ایک ان کی انٹرنل پاور اسٹرگل بھی چل رہی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری وہاں پہ لوگ ہیں, بہت سارے ایسے افغان ہیں جو اس حکومت کو پسند نہیں کرتے, اینڈ فار ویری گڈ ریزنس. اس میں عورتوں کے رائٹس بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو یہ ایک ویکیوم میں آئے تھے اور ابھی تک اس ویکیوم میں یہ چل رہے ہیں, بٹ دے ہیو فیلڈ ایوری بڈی اراؤنڈ. چائنا کو بھی فیل کیا انہوں نے, جو بات چیت کرتے رہے ان کے ساتھ, ہمارے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. سو ناؤ, اور لویا جرگہ آج تک نہیں کیا ہے انہوں نے. The first thing that any Afghan would do, اگر الیکشن نہیں کرانے تو لویا جرگہ تو کریں. لویا جرگہ بھی نہیں کیا انہوں نے because they feel uncomfortable doing it. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو جی وہاں پہ وہ فیصلہ ہو گیا, اور وہ بہت سارے فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں. اور اب پرٹیکولرلی جب اس طرح کی سچویشن ہو کسی حکومت کی, تو اس کی ایون اف دے ہیو دا ویپنز اینڈ ایوری تھنگ, اس کی لانگیوٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک تو دے وانٹ ٹو ٹیک دا آئی آف دا بال. دوسرا ہماری انڈیا کے ساتھ جو سچویشن ہے اس میں دس ٹو می اٹ لکس لائک, باقی تو ٹائم ہی بتائے گا, دس لکس لائک اے لاسٹ ڈچ ایفرٹ آف Afghan Taliban regime, and likewise a frustrated last ditch effort from Delhi to kind of come together with them. This is not in the interest of India also at this point in time. انڈیا کے انٹرسٹ میں کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم نے بارڈر کھولا ہوا ہے, وہ بندے جو ہیں ہاں یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے. بیکاز میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ there are so many countries which have tremendous influence in this region, including Pakistan, China and others. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ. جو وہ داؤ کھیلنا چاہ رہا ہے وہ داؤ کامیاب نہیں ہوگا. وہ داؤ میرا خیال ہے کہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا, اور اس کا بیکاز دیر آر ادر انفلوئنسز وچ ول اسٹارٹ ٹو کم ان ٹو پلے. اٹس ناٹ دہلی کابلز گیم, دیر آر سو مینی ادر پلیئرز. ہے بھی بہت دور. جی تو بھی بہت دور. جی, اور سیکنڈلی یہ افغان لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ, اٹس مائی اسیسمنٹ, آہستہ آہستہ ان ویکس اینڈ منتھس ٹو کم, افغان لوگوں کے اندر جن کی آواز چھپی ہوئی تھی, کمزور تھے, they were feeling weak but they wanted to say few things, they wanted to differ, اب وہ آوازیں آہستہ آہستہ بڑھیں گی, اور افغان طالبان will start to feel the heat from within, because جو وہ کر رہے ہیں وہ افغان لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. It could be temporary hype, جب لڑائی ہوتی ہے تو hype ضرور ہوتی ہے, but it's not in the interest of Afghan. بالکل آخر میں, کیونکہ ہم اتنی آپ سے باتیں کر سکتے ہیں, وہ فاگ آف وار بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں تجزیہ کر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ بالکل یہ ہندوستان والا پروپیگنڈا ہے, یعنی جس کا فیکٹ سے کوئی تعلق واسطہ ہو نہیں. وہ کہہ رہے ہیں پوسٹیں ہم نے, چیک پوسٹیں ہم نے لے لی اور ہم نے ان کو ٹینک لے لیا, تو پتہ نہیں کیا کیا. تو جب آپ یہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی بیانیے کے اوپر, ان کی اپنی پاپولیشن پر یا ارد گرد کوئی اثر ہوتا ہے, یا آپ کے خیال میں بالکل ہی فضول سی باتیں؟ ایک تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کو یاد ہو تو انٹرنیٹ خود بند کیا ہوا تھا. سو اگر آپ کھول دیا انہوں نے انٹرنیٹ, تو تھوڑا بہت اس کا افیکٹ ہوگا فار دوز پیپل ہو آر ناٹ آن دا گراؤنڈ, کہیں دور ہیں افغانستان میں, ناردرن افغانستان میں, سینٹرل افغانستان میں, جو بارڈر کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو گے انڈیا کی صورت میں بھی یہ پروپیگنڈا ود آل دا مائٹی انفارمیشن کیمپین دیٹ دے ہیڈ, اٹ فیل فلیٹ آن اٹس فیس. And it's not too far when Afghan propaganda is also going to fall flat on its face. وہ ہم کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا اور چولوں کے اندر فرق ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ نہیں چل سکتا.